بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو منہاج الصالحین تقلید مسئلہ نمبر 20۔ مسئلہ نمبر 20 میں گفتگو ہے عدالت کی۔ عروۃ الوثقی مسئلہ نمبر 23 میں پہلے اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تقدم انہ یشترط فی مرجع تقلید، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مرجع تقلید کے لیے مجتہد عادل ہونا چاہیے، اور عدالت چند چیزوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے یا عقلائی طریقے سے اطمینان حاصل ہو جائیں، جیسے کسی کی خبر پر اطمینان حاصل ہو جائے، یا دو عادل مرد گواہی دے، اور تیسرا طریقہ ہے حسن ظاہر۔ اور حسن ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اس کی معاشرت، اس کا حسن سلوک، وہ اچھا، اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہو، اور اس کا دینی روش رکھتا ہو، دینی اس کا مزاج اور دینی اس کا رہن سہن ہو۔ اور یہ خود حسن ظاہر جو ثابت ہوتا ہے وہ یا تو یہ کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے یا اطمینان حاصل ہو جائے، یا دو عادل گواہوں کے ذریعے سے حسن ظاہر ثابت ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پڑھا، کیونکہ مجھے یہ کہا کہ اگر اس عبارت کا پہلے ترجمہ پڑھ دیا جائے تو زیادہ شاید واضح ہو جائے، لیکن بہرحال اب میں اس کی وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلے چونکہ یہاں پر منہاج الصالحین کی تقلید کے باب میں، اور اسی طرح منہاج الصالحین میں نماز جماعت میں جہاں عدالت کو بیان کیا ہے، لیکن عدالت کی صحیح ڈیفینیشن بیان نہیں کی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں منہاج الصالحین میں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کیا ہے، لہذا عروۃ الوثقی جلد اول آگے سیستانی، اس کا مسئلہ نمبر 23، تقلید کے بعد میں مسئلہ نمبر 23۔ عروۃ الوثقی در حقیقت کتاب ہے سید محمد کاظم یزدی طباطبائی کی، اور جو فقیہ مجتہد جب
مجتہد بنتا ہے تو وہ عروۃ الوثقی کے اوپر اپنا تعلیقہ اور اپنا حاشیہ لگاتا ہے. یہ ایک روش ہے علماء کرام کی. اس عروۃ الوثقی کے اوپر جو سید محمد کاظم یزدی طباطبائی کی کتاب ہے، اور اس پر اگر محسن الحکیم، اگر بروجردی، اگر نائینی، اگر اصفہانی، ان سب کے اس کے اوپر جہاں جہاں اختلاف انہوں نے اپنا فٹ نوٹ کر کے اپنی نظر بیان کی ہے. بہرحال یہ منہاج الصالحین کی نسبت کافی تفصیلی فقہی کتاب ہے، اور بقول ہمارے استاد کے کہ صاحب عروہ کا دعویٰ تھا کہ شاید اس قسم کا ان کا کوئی اعلان تھا کہ اگر کوئی ایک مسئلہ فقہی لے کر آئے اور اس کو میں نے کور نہ کیا ہو تو اس کو میں شاید تحفہ دوں گا، انعام دوں گا. بہرحال ایک جامع کتاب ہے عروۃ الوثقی. علی ای حال عدالت، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ عدالت فقہ کے مختلف چیپٹرز میں عدالت کی امپلیمنٹیشنز ہیں. خود جس مجتہد کی تقلید کی جائے، اسی لیے تقلید کے باب میں اس کو سب سے پہلے، چونکہ تقلید کا چیپٹر آتا ہے، لہذا عدالت کو تقلید کے چیپٹر میں بیان کیا جاتا ہے. تو مختلف چیپٹرز میں عادل کا تذکرہ آتا ہے، نجاست طہارت میں بھی آتا ہے، مطہرات میں آتا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ، نماز جماعت میں جس مجتہد کی پیچھے نماز پڑھی جائے، اور بھی بہت سی جگہوں پر گواہی شہادت کے باب میں یہ بحث آتی ہے، وصیت میں یہ بحث آتی ہے، مختلف چیپٹرز میں بحث عدالت آتی ہے. عدالت یعنی وہ شخص عادل ہونا چاہیے جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو، جس کی بات شریعت میں اوتھینٹک ہے، وہ عادل ہونا چاہیے. اب عام طور پر جو دنیاوی کورٹس ہیں، دنیاوی جوڈیشری ہے، اس میں خود وہ چلانے والے ہی عادل نہیں تو عادل گواہوں کو کہاں سے وہ لوگ اوتھینٹک لے کر آئیں گے. اور دیکھیں ٹیکنیکلی کتنا پورا سسٹم کتنا غلط سسٹم ہے کہ جب تک عادل نہ ہو تو کیسے اس کی بات اوتھینٹک ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ یہ حال. عادل کس کو کہتے ہیں یہ خود علماء میں اختلاف ہے اس کی ڈیفینیشن میں. مشہور فقہا کہتے ہیں کہ عدالت ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے، ایک ایبیلٹی ہے کہ جس ایبیلٹی کی بنا پر وہ انسان خدا کی معصیت سے بچتا ہے. صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ العدالت عبارت عن ملکہ ایک صلاحیت، ایبیلٹی کہ اس سے انسان واجبات اور محرمات، واجبات کو انجام دیتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے.
لیکن آگئی خوئی، آگئی سیستانی اور میرا خیال ہے کہ شاید آگئی خوئی کے تقریباً سارے کے سارے شاگرد، اب نہیں معلوم آگئی خوئی سے پہلے کون اس نظریے کا قائل تھا، لیکن آگئی خوئی کی یہ جو پوری ٹیم ہے، جو ان کے پورے شاگردوں کے ساتھ ملا کر، کیونکہ آگئی گل پیغانی، آگئی خمینی، وہ سب مشہور تاریخ بیان کرتے ہیں، لیکن آگئی خوئی، آگئی سیستانی اور آگئی خوئی کے اکثر جو شاگرد ہیں، یا اب جو بھی تقریباً جو آگئی خوئی کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ سب کے سب اس تعریف سے، اس ڈیفینیشن سے ایگری نہیں ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں آگئی سیستانی؟ کہ آگئی خوئی کی بھی یہی تعریف ہے، بل ہی الاستقامت العملیہ فی جادۃ شریعت المقدسہ ناشئۃ غالباً عن خوف راسخ فی النفس، کہ آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ عدالت در حقیقت شریعت کا جو راستہ ہے، شریعت کا جو ہائی وے ہے، اس کے اوپر عملی لحاظ سے اس کے اوپر پابند ہونے کا نام عدالت ہے، کہ عام طور پر یہ استقامت العملیت، استقامت یعنی قائم ہونا، علی جادۃ شریعہ، شریعت کی ہائی وے پر عملی استقامت، عملی اس کا قیام، عملی اس کا اسٹانڈ، عملی اس کی اسٹینڈنگ، عملی اس کا برقرار ہونا جادت شریعت پر، کہ عام طور پر یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کب انسان شریعت کی ہائی وے پر ہمیشہ رہے گا، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، کوئی ہو کوئی نہ ہو، لوگ واہ واہ کرنے والے ہوں، کوئی موجود نہ ہو، یہ کب انسان جادت شریعت پر ہوگا؟ کہ جو عام طور پر یہ اس وقت انسان کے اندر ایجاد ہوتا ہے جب وہ خوف خدا رکھتا ہو، جب اس کے نفس میں خوف ہو، اور اس بنا پر وہ اپنے سارے واجبات کو انجام دیتا ہو۔ توجہ کیجیے گا، یہ اصل چیز ہے، تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور تمام گناہوں سے بچتا ہو۔ دیکھیں، اصل جو دین ہے ہمارے یہاں، اصل دین مستحبات ہے، لیکن جس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ جو عمل صالح ہے، روایتوں کے مطابق کہ قرآن نے جہاں عمل صالح کہا، عمل صالح کا مطلب تقویٰ الہی، کہ بس واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات کو بچتا ہو، یہ ہے عادل۔ خوب توجہ کیجیے گا، بہت دقیق گفتگو ہے یہاں پر، لیکن بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے، یہ بہت پریکٹیکل گفتگو ہے۔ یہ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ ہے عدالت کی ڈیفینیشن، یعنی جس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، جس شخص کی تقلید کرنی ہے، جس شخص کی بات اوتھینٹک ہے شریعت میں، وہ ہے عادل۔ اور عادل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ استقامت العملیہ علی جادۃ شریعت المقدسہ، کہ وہ دین کے ہائی وے پر ہو، دائیں بائیں نہ جائیں، واجبات کو چھوڑا تو دائیں طرف چلا گیا، ہائی وے سے اتر گیا، محرمات کو انجام دیا تو بائیں طرف چلا گیا، ہائی وے سے اتر گیا۔
اس شریعت کے راستے پر رہنے کا نام عادل ہے. خوب اچھا، چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کے مد مقابل غیر مشہور نہیں، معذرت کے ساتھ مشہور فقہا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. لیکن فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں آغا خوئی اور آغا سیستانی کی اس ڈیفینیشن کے اوپر. تو یہ تو ہو گئی عادل کی ڈیفینیشن. لیکن پرابلم کیا ہے؟ عادل کی تقلید کرنی ہے، عادل کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، عادل کی گواہی قبول کی جائے گی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عادل کو پہچانیں گے کیسے پہچانیں؟ مگر اس کے گھر میں ہم کیمرہ فٹ کریں کہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے. بیوی بھی جو ہے شوہر کے بارے میں 24 گھنٹے جو ہے وہ باخبر نہیں رہ سکتی ہے. اور بالخصوص آج کے دور میں جہاں موبائل اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہر زمانے میں ہر وقت، کیونکہ بہرحال یہ تو وہ خدا کی ذات ہے جو ستار العیوب ہے. بہرحال علی ای حال، تو اب کیسے پہچانے؟ اب خوب تصور کریں، توجہ کریں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے. کس چیز کے بارے میں؟ خود عدالت کے بارے میں. اچھا، عام طور پر یہ پاسبلٹی ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی ہے، بھائی بہن ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بہت قریبی دوست. اٹھتے بیٹھتے دیکھا کہ یہ رائے کے دانے کے برابر جادہ شریعت کے ہائی وے سے جو کہ وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے ہیں. انسان کو یقین حاصل ہو گیا. کس چیز کے بارے میں یقین حاصل ہو گیا؟ خود نفس عدالت کے بارے میں، خود عدالت کے بارے میں یقین حاصل ہو گیا. صحیح ہے کہ وہ ڈاؤٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بہرحال ہمارے سامنے تو 24 گھنٹے نہیں ہیں، حتیٰ میاں بیوی، لیکن 24 گھنٹے میں سے ایک طویل مدت میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں، اپنے اسرار سے ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں. اسی طرح بھائی بہن، دوست، احباب، روم میٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقین حاصل ہو گیا. یقین اب یہ ہو سکتا ہے، یقین حاصل ہو گیا. یہ جو ہم نے اس شخص کے 80% کام کو دیکھا، 70% کاموں کو دیکھا، 90% کاموں کو دیکھا، ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص عادل ہے. یقین کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ یقین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انسان توحید کو نہیں پہچان سکتا ہے. یقین ہے، یقین ہی ذریعہ ہے نا کسی چیز کو پہچاننے کا. یقین ذریعہ ہے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے. اور جب یقین حاصل ہو گیا تو یقین کے آگے تو خدا بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ آغا سیستانی فرماتے کہ یہ آخوئی بھی کہ یقین حاصل ہو گیا عدالت، خود عدالت کے بارے میں. ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد آگے کوئی کہتے ہیں کہ یا اطمینان حاصل ہو جائے. ڈفرنس کیا ہے یقین اور اطمینان کے درمیان؟ یقین کہتے ہیں جہاں پر اگینسٹ میں
کوئی 0.001 چانس نہ ہو. ابھی مجھے یقین ہے کہ رات ہو رہی ہے. 0.0000001 بھی میں چانس نہیں دے رہا ہوں کہ رات نہیں ہو رہی ہو. 100%، 100%، وداؤٹ 0.001 کے ڈاؤٹ کے. تو اس کو کہتے ہیں یقین. اچھا، اب یقین بہت سی جگہوں پہ یقین واقعاً جو وہ نسبتاً جو وہ مشکل ہے. تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اطمینان. اطمینان، مطمئن ہونا. اطمینان، سیٹسفیکشن. یعنی یہاں پر اس کے اگینسٹ والا جو آپشن ہے وہ اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ انسان کی سیٹسفیکشن کو خراب نہیں کر رہا ہے. سیٹسفیکشن کو خراب نہیں کر رہا ہے. چانس ہے. میں عام طور پر اس کی چلیں ابھی ایگزامپل یہاں نہیں دوں گا، آگے جا کے ایگزامپل دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. بس اطمینان کس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کا جو اگینسٹ آپشن ہے وہ 1%، 2%، 3% ہے، لیکن اور عقلاء لوگ اس آپشن کو پرواہ نہیں کرتے ہیں. چلیں میں ایگزامپل دے دوں یہیں پر. مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اور سوال، آیا یہاں پر چانس ہے یا نہیں کہ ایروپلین کریش کر جائیں؟ بالکل چانس ہے. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. لیکن کیا آپ جو ہے وہ اس احتمال کو ویلیو دیتے ہیں کریش ہونے والے؟ نہیں. سب لوگ کر رہے ہیں ٹریولنگ، ہم بھی کر رہے ہیں. اس درس کو سننے سے پہلے تو ہم نے یہ احتمال بھی نہیں دیا تھا. یہ تو مولانا نے جو کہ وہ ایسی ڈاؤٹ میں ڈال دیا. بالخصوص اگر کریش کی اگر ہم نے خبر سنے ہوئے 6 مہینے 1 سال ہوا ہو تو آہستہ آہستہ انسان بھول جاتا ہے، تو انسان احتمال بھی نہیں دیتے. تو اس کو کہتے ہیں دل مطمئن ہے کہ ایروپلین کریش نہیں ہوگا. چانس ہے، بالکل چانس ہے. سیکنڈ ایگزامپل، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، خوب ایکسیڈنٹ کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ دعا پڑھتے ہیں اسی لیے. چانس ہے. لیکن آیا ایسا چانس ہے کہ جو آپ کے دل کے اطمینان کو آگے خراب کر دیں؟ نہیں. تبھی تو آپ ٹریول کر رہے ہیں. ورنہ تو ہر شخص ڈر کر گھر میں بیٹھا ہو. ہوتے معاشرے میں سینکڑوں میں ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جو ان سارے غیر عقلائی چانسز کو اتنا امپورٹنٹ دیتا ہے کہ وہ شاید کہ بھائی میں تو ایروپلین میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. میرے احتمال ضرر ہے، احتمال خوف ہے، اور شریعت کہتی کہ جہاں بھی احتمال خوف ہو وہاں پر جانا حرام ہے. تو ان کو آپ اس طریقے سے ڈرائیے جو میں تیسری مثال دینے جا رہا ہوں. یہ سر پہ چھت ہے، میرے سر پہ چھت ہے، کتنے سکون سے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہو. آیا لاجیکلی پاسبل ہے یا پاسبل ہے کہ چھت گر جائے؟ یہ بالخصوص پنکھا جو چل رہا ہے یہ گر جائے؟ بالکل پاسبل ہے. لیکن کیا ہے، اس احتمال کو ویلیو دے رہا ہوں میں؟ نہیں. تبھی میں سکون سے بیٹھا ہوں، متوجہ بھی نہیں ہوں. تو یہ ساری ایگزامپلس کس چیز کی ہے؟ یقین کی نہیں ہے، اطمینان کی ہے. دل مطمئن ہے. یہاں پر جو اگینسٹ کے چانسز ہیں، احتمالات ہیں، یہ صرف اور صرف گفتگو اور اسپیچ اور اس حد تک ہی ہے. ورنہ انسان اپنی لائف میں اس کو بالکل ویلیو نہیں دیتا ہے. تو یہ ہے اطمینان. بس اگر یقین ہو جائے
یا اطمینان، سیٹسفیکشن، دل مطمئن ہے. اچھا، اب یہاں پر آغا سیستانی ایک اضافی کنڈیشن لگاتے جو آپ کوئی نہیں لگاتے ہیں. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ اطمینان کہاں سے حاصل ہوا آپ کو؟ ہر اطمینان آتھینٹک نہیں ہے. وہ اطمینان آتھینٹک ہے کہ جس کا روٹ، جس سیٹسفیکشن اور جس اطمینان کا روٹ ایک معقول طریقہ ہو، عرفی طریقہ ہو، یا اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں عقلائی طریقہ ہو. اب یہ میں نے 2 سے 3 الفاظ استعمال کیے، عقلائی، عرفی. وہ اطمینان کے جس کا روٹ ایک عقلائی طریقے سے ہو. کیا مطلب؟ خوب توجہ کریں. دیکھیں، بعض اوقات ممکن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ زود باور ہوتے ہیں. زود باور فارسی کا لفظ ہے، یعنی جلدی یقین ہو جاتا ہے ان کو، بہت جلدی یقین ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی بیان کر دوں کہ شریعت میں بعض اوقات جو ہم لوگ فقہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. ہم کو بھی جلدی اطمینان نہیں آتا ہے، تو ہم لوگ بھی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایب نارمل سے ہیں، یعنی نارمل سے ہٹ کر ہیں. نہ میں اس ایب نارمل کی بات کر رہا ہوں، نہ اس نارمل سے ہٹے ہوئے کی بات کر رہا ہوں. ایک عام انسان. اب میں ایگزامپل دوں. اطمینان جو عقلائی اطمینان ہو، وسوسے سے نہ آئے. اب وسوسہ کا شاید یہاں لفظ صحیح نہ ہو، لیکن اطمینان ایک عقلائی اطمینان ہو. یعنی کیا مطلب؟ اب توجہ کریں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی رات ہو رہی ہے، اور کیسے آپ کو اطمینان ہے؟ اطمینان یقین ہے. کیسے یقین ہے؟ کیسے اطمینان ہے؟ بھائی نماز مغرب عشاء پڑھی، ٹائم دیکھا، اندھیرا ہو گیا، اذان سنی، واہ 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 واہ، اندھیرا دیکھا وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے اطمینان حاصل ہو گیا. اطمینان حاصل ہو گیا، بلکہ یقین حاصل ہو گیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات معقول طریقے سے اطمینان نہیں آتا ہے. جیسے مثال دوں، میں ایک ایسی مثال دوں نا کوئی جو ایک عرفی نہ ہو. مثال کے طور پر مجھے پرندے کی آواز آئی، پرندہ کھڑکی پہ آ کے بیٹھ گیا. یہاں سے مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ رات داخل ہو گئی ہے. یہ کون سا اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ عرفی نہیں ہے یہ. آگے سیستانی کہتے ہیں یہ اطمینان حجت نہیں ہے. یہ اطمینان حجت نہیں ہے جو غیر معقول طریقے سے آئے. اچھا، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو لاجیکلی اطمینان نہ آئے. لاجیکلی ٹیکنیکلی غلط ہے. اب معاشرے میں یہ استعمال ہوتا ہے تو صحیح ہے، لیکن ٹیکنیکلی غلط ہے. لاجیکل عقلی ہوتا ہے. عقل ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے. عقل ایک خود بڑی مشکل چیز ہے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل. تو خلاصہ یہ کہ اطمینان حاصل ہو جائے جو ایک عرفی طریقہ نہ ہو، ایک معقول طریقہ نہ ہو، تو وہ اطمینان حجت نہیں ہے. علی ای حال، آئیے ہم اپنے مسئلے میں داخل ہو جائیں دوبارہ. اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص عادل ہے،
یا اطمینان ہو جائے، وہ اطمینان جو عرفی اور عقلائی طریقے سے ہو. اب عرفی اور عقلائی طریقے سے کیسے اطمینان ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کو اطمینان ہو گیا، یہ عقلائی طریقہ ہے، یہ عرفی طریقہ ہے. یا اس کے دوست نے ہمیں کہا، اس کی وجہ سے ہم کو اطمینان ہو گیا، یہ بھی عرفی طریقہ ہے. بس پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے. کس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے؟ خوب توجہ کیجیے گا. کس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے؟ خود عدالت کے بارے میں. عدالت کی ڈیفینیشن واضح ہے. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت العملیہ علی جادۃ شرعیہ، کہ اس شخص کا دین کے راستے پر قائم ہونا اس طریقے سے کہ واجبات کو انجام دے اور محرمات سے بچے. یہ جو ہے وہ عدالت ہے. ہم کو یقین ہو گیا یا ہم کو اطمینان ہو گیا، ہمارے نزدیک اس کی عدالت ثابت ہو گئی. اب اس کے اوپر سارے عدالت کے احکام لگیں گے. خوب یہ تو اچھا. اب منہاج کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. منہاج کا مسئلہ نمبر 20واں مسئلہ تھا، صحیح نا؟ بس پہلا طریقہ کیا ہو گیا؟ عدالت پہچاننے کا. خود ہمیں یقین ہو گیا، یہ ہم کو اطمینان ہو گیا. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ دو عادل مرد آ کر کہے کہ یہ عادل ہے. اب وہ دو عادل مردوں کی عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ وہ انہی طریقوں سے ثابت ہوگی. لیکن فرض ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے زحمت کی اور دنیا میں دو عادل لوگ پیدا کر لیے، دو عادل لوگ. اب ان دو عادلوں سے آپ نے پوچھا فلاں شخص کا عادل ہے ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک بھی دو عادل کی گواہی سے چاہے آپ کو یقین یا اطمینان نہ ہے، دو عادل مردوں نے گواہی دے دی، آپ کے لیے اس تھرڈ بندے کی، تھرڈ پرسن کی عدالت ثابت ہو جائے گی. یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی. بس پہلا طریقہ یقین یا اطمینان، دوسرا طریقہ دو عادل مردوں کی گواہی. اب آئیے تیسرا طریقہ. یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے حسن الظاہر. کہ عدالت کو ایک پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے حسن الظاہر. اب آپ کہتے ہیں کہ بابا عدالت کے لیے کسی کی بیوی بننا پڑے گا، کسی کا شوہر بننا پڑے گا تو عدالت پتہ چلے گی، کسی کا بھائی بننا پڑے گا، کسی کی بہن بننا پڑے گا، کسی کا دوست بننا پڑے گا جو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے 17 گھنٹے 16 گھنٹے یا ایک ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کیا ہو، تو انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ عادل ہے، عادل. تیسرا طریقہ ہے حسن الظاہر. حسن الظاہر کس کو کہتے ہیں؟ حسن الظاہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا سیستانی نے جو منہاج الصالحین میں حسن الظاہر کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حسن المعاشرہ والسلوک الدینی. ہم اس کے ساتھ جتنا ٹائم گزارا، ہم نے جتنا اس کے ساتھ ٹائم گزارا، ہم نے دیکھا کہ یہ دین پہ عمل کرتا ہے، بات کرتا ہے غیبت نہیں کرتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، بات کرتا ہے کسی مومن کی توہین نہیں کرتا ہے، بات کرتا ہے کسی مومن کی اہانت نہیں کرتا ہے، امانت دیتے ہیں ٹائم پہ ادا کرتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، خمس کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے.
اب ہم نے کتنی شریعت دیکھی اس کی، ہم نے کتنا شریعت کی اس کو، یعنی ظاہر، حسن ظاہر، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہت اسمارٹ ہے، یعنی اس کی جو دینی اس کا طریقہ کار ہے، بولنے میں، عمل کرنے میں، شریعت پہ عمل کرنے میں، ہم نے دیکھا کہ وہ واجبات کو انجام دے رہا ہے. ہم نے جتنا اس کے ساتھ ٹائم گزارا، اچھا ایسا نہیں ہو، یعنی اس کے لیے معاشرت، اس کے ساتھ اس میں سوشلی لحاظ سے انٹریکشن ہونا چاہیے. اب جیسے استاد اور ٹیچر بعض اوقات صرف کلاس میں آیا چلا گیا تو یہ کافی نہیں ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے، تو یہ کافی نہیں حسن ظاہر کے لیے. حسن ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گریبان بند ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہو، یہ کافی نہیں ہے، یہ حسن ظاہر کے لیے کافی نہیں ہے. حسن ظاہر یعنی جس کے ساتھ آپ کا اچھا خاصا انٹریکشن ہو. تو اب آپ کے لیے اس کا ظاہر دیکھا کہ آپ نے اچھا ظاہر ہے، یعنی ظاہری طور پر دین پہ عمل کر رہا ہے. اب گھر میں وہ کیا کرتا ہے نہیں معلوم ہے، گھر میں وہ کیا کرتا ہے نہیں معلوم ہے. تو اس کو کہتے ہیں حسن ظاہر. دیکھیں توجہ کریں، پہلے جو 2 طریقے تھے وہ خود عدالت کے بارے میں یقین ہے، اب عدالت کے بارے میں نہیں یقین ہے. اب ہمیں کسی کیا معلوم ہے، ہمیں تو حسن ظاہر معلوم ہے کہ یہ حسن ظاہر کشف کرتا ہے، اس حسن ظاہر سے کشف ہوتا ہے، اس حسن ظاہر، یہ حسن ظاہر ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص عادل ہے. تو حسن ظاہر وہ حسن ظاہر کہ جس کے ذریعے سے جو حسن ظاہر کا مطلب ہم نے بتا دیا. توجہ کیا، تو حسن ظاہر کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی. واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں، حسن ظاہر، حسن ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ حسن ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر اچھا ہو، کہ جو کشف کرنے والا ہو کہ وہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، دین پہ عمل کرنے والا ہے. خود یہ حسن ظاہر کافی ہے، یہ خود حسن ظاہر کافی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، ایک عالم کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ٹریولنگ کی ہے، پکنک کی ہے، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، بہت ساری، آپ کو اس کے لیے اس کا ایک حسن ظاہر پتہ چل گیا. یہ حسن ظاہر خود ایک کافی ہے عدالت کو ثابت کرنے کے لیے. اب خود حسن ظاہر کیسے ثابت ہوگا؟ حسن ظاہر ثابت ہونے کے یہی 2 طریقے جو عدالت ثابت ہونے کے طریقے ہیں. یا تو انسان کو یقین ہو جائے اس کے حسن ظاہر کے بارے میں، یا اطمینان ہو جائے حسن ظاہر کے بارے میں، یا 2 عادل مرد اس کے حسن ظاہر کے بارے میں گواہی دے. 2 عادل مرد اس کے حسن ظاہر ہونے کے بارے میں گواہی دے. خوب، بس توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ ہو گئی سب سے پہلے عادل کی ڈیفینیشن، پھر عادل کو پہچاننے کا طریقہ، اور عادل کو پہچاننے کا طریقہ ایک دفعہ خود عادل کو پہچاننے کا طریقہ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، اور تیسرا طریقہ یہ کہ آپ کے لیے حسن ظاہر ثابت ہو جائے. حسن ظاہر کس طرح ثابت ہوگا؟ یا تو آپ کو خود کو یقین یا اطمینان ہو جائے، یا 2 عادل مرد آ کر گواہی دے کسی شخص کے حسن ظاہر. ممکن عدالت کیا کر گواہی نہ دے، وہ آ کر یہ کہ میرے نزدیک اس کا حسن ظاہر ثابت ہے. حسن ظاہر کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، حسن ظاہر سے بھی کسی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے.
خوب، یہاں تک تو یہ 20 مسئلے کا آدھا پارٹ مکمل ہوا، یہ 20ویں مسئلے کا آدھا پارٹ ہے۔ اب جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون مجتہد ہے کون مجتہد نہیں ہے۔ اب دیکھیں معذرت کے ساتھ عوام کا حال کیا ہے؟ عوام کا حال یہ ہے کہ اگر میرے پوسٹرز پر، میری مجلس کے پوسٹر کے اوپر اگر آیت اللہ آ گیا تو آیت اللہ مجتہد ثابت ہو گیا۔ یہ طریقہ، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، کوئی دینی طریقہ نہیں ہے۔ مجتہد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، مجتہد تو چھوٹا لیول ہے، اس کے بعد کا لیول عالم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ اب آج سوشل میڈیا ہے، ہر شخص مجتہد ہے، ہر شخص عالم ہے، ہر شخص مرجع تقلید ہے۔ تو اب ہمیں جب تقلید کرنی ہے تو مجتہد عالم، مجتہد کو اور عالم کو کیسے پہچانا جائے گا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم جو آنے والی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم مسئلہ نمبر 20 کا یہ آدھا پارٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم نے عدالت، اس کی ڈیفینیشن، اس کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ گروپ پہ بہرحال الحمدللہ ہمارا گروپ ایکٹیو ہو گیا ہے، تو اگر کوئی شخص یہاں پر سوال کرنا چاہے تو یہاں پر سوال کریں، ورنہ گروپ پہ سوال کرنا چاہے تو گروپ میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ خوب، صحیح، خوب۔ یہ چونکہ بہرحال ہمارے نماز جماعت سے تعلق ہے، لیکن چونکہ بہرحال یہاں پہ کام کا مسئلہ ہے اور مجتہد سے زیادہ جو ہمارے لیے پریکٹیکل یہی مسئلہ ہے، تو بہرحال آپ کا سوال کے ساتھ ہی آپ کا جواب بھی موجود ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں شریعت میں مجہول الحال۔ مجہول کہتے ہیں انون، جہل سے نکلا ہے، مجہول معلوم نہیں ہے، حال یعنی اس کی حالت۔ تو ایسا شخص جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجہول الحال ہے، ہم اسے فاسق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر ہمیں ایک مورلی طور پر جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نہیں، یہ حسن ظن کا مورد نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ اگر ہمارے لیے پیش امام اگر کسی کو اطمینان ہو جاتا ہے، اب جیسے ہوتی ہے عوام کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ابا کبا پہننے سے انسان عادل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم صبح شام ابا کبا کو دیکھتے ہیں، تو اب ہمارے لیے تو یہ ابا کبا معذرت کے ساتھ شاید اتنا مقدس نہ رہا ہو، لیکن ایک عوام ہے اور ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بابا یہ مولانا ہے، اطمینان ہے۔ اب یہ شاید ممکن ہے یہ غیر عقلائی اطمینان ہو، یہ اطمینان غیر عقلائی اطمینان ہے، صحیح اطمینان نہیں ہے یہ۔ ہاں، صحیح اطمینان کی میں مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہر جگہ چلے گا،
چاہے میرے محلے کی مسجد ہو، چاہے میرے شہر کی جامع مسجد ہو، چاہے مقامات مقدسہ اور حرم کے نماز جماعت کا مسئلہ ہو۔ اب ممکن ہے حرم میں کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، انسان کو وہاں پر شاید ممکن ہے زیادہ اطمینان ہو جائے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ایک فاسق انسان کو، ایک غیر عادل انسان کو کس طریقے سے نماز جماعت کے لیے ان کو اجازت دے، تو ممکن ہے کسی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اطمینان ایک عرفی اطمینان ہے، ایک عقلائی اطمینان ہے۔ لیکن علی یہ حال اگر اطمینان ہو جائے دو چیزوں کے بارے میں، یا عدالت کے بارے میں یا حسن ظاہر کے بارے میں۔ اچھا حسن ظاہر ہم تو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہم تو مسجد میں آ گئے، حرم میں آ گئے، یہاں پہ سینکڑوں صفیں لگی ہوئی ہے، ہمیں تو اس کی شکل بھی نہیں معلوم ہے کہ چلے بازو کا شکل دیکھ کر سفید ریش ہے، بڑا امامہ ہے، عصا ہے، تسبیح ہے، تو شاید دیکھ کر، اگر یہ کوئی عقلائی طریقہ نہیں ہے، لیکن تو اب وہاں پر ممکن ہے کسی کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ بھائی حرم میں حرم والے کیسے بلا سکتے ہیں، یا اتنے سارے لوگ، ابھی ایسے عام طور پر یہ مثالیں دی جاتی ہے اتنے سارے لوگ، اب مسئلہ سارا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ ہی وہ مسئلے سے ناواقف ہیں۔ علی یہ حال اگر کسی کو دیکھیں اطمینان، ممکن ہے مجھے اطمینان آئے آپ کو اطمینان نہ آئے، ممکن ہے آپ کو اطمینان نہ آئے مجھے آ جائے۔ اب یہ میں نے ایک ہی جملہ کہا یا دو الگ الگ جملے کہے، لیکن خود آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ ممکن ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ ڈفر ہو، کسی کو اطمینان آئے کسی کو اطمینان نہ آئے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر عقلائی طریقے سے اطمینان آ گیا تو صحیح ہے، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر تو یہ جو ہے وہ انٹریکشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر کسی کو ان وجوہات کی بنا پر اگر اطمینان آتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں پھر اتنا سارا ثواب ہمارا ضائع ہو گیا، تو اب اس کا تو ہمارا کوئی، یہ تو وہی والی بات ہے کہ بعض لوگ ہم سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا موبائل نجس ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ بھائی موبائل کو پاک کرنے کے لیے پانی سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، تو کہا پانی تو ہم نہیں ڈال سکتے ہیں، تو پھر پانی نہیں ڈال سکتے تو پاک بھی نہیں ہوگا، تو اب کوئی ہم معجزہ کر کے دکھائیں یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ بھائی قانون طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو یہ ہے کہ بھائی ہم پاسبل ثواب حاصل کریں، دیکھیں بعض اوقات انسان نماز جماعت ایک مستحب چیز ہے، اس کے لیے ہم واجب نماز کو تو ضائع نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر بہت زیادہ ہمیں ثواب کا خیال ہے تو ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیں اور فرادہ نماز بھی پڑھ لیں، تو آپ کو جماعت بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا کہ اگر وہ عادل ہوگا تو عادل کا ثواب مل جائے گا، اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور آپ کی فرادہ نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ نے بات بیان کی وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم نہیں پہچانتے ہیں، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ 10-12 لوگ جمع ہو گئے، یہ اہل سنت، کیونکہ اہل سنت کی عدالت اتنا، ہماری سب سے بڑی پرابلم، ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی وجہ سے بہت سارے فقہ ہم اہل سنت سے لیتے ہیں، فقہ ہم اہل سنت سے لیتے ہیں، یہ ہمارے ایک المیہ ہے، تو کیونکہ ان کے یہاں وہاں جہاں 2 لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ نماز جماعت ہو گئی، ہمارے یہاں جو کہ وہ ایسا نہیں ہے، ابا کبا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا آگا سیستانی نے، آگا کوئی نے، یا کسی مرجے نے یہ نہیں کہا کہ کسی ابا کبا سے جو کہ وہ کسی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، نہیں، ابا کبا سے عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ عدالت کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بہرحال انسان کوشش کریں دین کے اوپر عمل کریں، شریعت کے اوپر عمل کریں، جو اہل بیت یا اصحاب رسول نے دین بیان کیا ہے کوشش کریں کہ وہیں سے ہم شریعت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جواب واضح؟ اس میں ایک سوال میں اور کروں گا کہ جو پڑھانے والا ہے، اگر چند مومنی جمع ہو اور ان میں سے ایک سے کہا جائے تم نماز پڑھا دو، تو جو پڑھانے والا ہے اس کے لیے کیا حکم؟ خوب، یہ تو نماز جماعت کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ خوب، اس کے لیے
علماء یہاں پر اگر کوئی اگر سیستانی ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ وہ خود عادل ہے عادل نہیں ہے تو وہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہے. اگر خود کوئی شخص نہیں جانتا ہے اپنے آپ کو اپنے بارے میں شک کرتا ہے. ہاں اگر جانتا ہے تو پھر وہ عدالت کے پھر نماز جماعت کے احکام اس کے بعد باہر نہیں ہوں گے. جو احکام نماز جماعت ہے وہ ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی, لیکن وہ آگے کھڑا ہو جائے فرادہ نماز پڑھے. نماز جماعت میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیش امام چاہے عادل ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی فرادہ نماز پڑھے, اس کے پیچھے اگر جس کو یقین ہے کہ عادل ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھے تو اس طریقے سے صحیح ہے. وہ فرادہ نماز پڑھ لیں باقی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اس طریقے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. خوب خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوند ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.